ماقبل چند جمعۃ المبارک سے حقوق اولاد کے متعلق گفتگو جاری ہے۔ تربیت اولاد کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آج قرآن کی روشنی میں تربیت اولاد کے حوالے سے گفتگو ہوگی کہ رب تبارک و تعالی نے اولاد کی تربیت کرنے کا کیا طریقہ ارشاد فرمایا، کس انداز سے اپنی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے، کن الفاظ کے ساتھ ان کو ادب سکھانا چاہیے، کس طرح انہیں اللہ عز و جل سے جوڑنا چاہیے۔ رب تبارک و تعالی نے سورہ لقمان کے اندر حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنی اولاد کی تربیت کی، جو اپنے بیٹے پر شفقت کا ہاتھ رکھ کر تربیت کا انداز اختیار کیا، اللہ عز و جل کو ان کا یہ انداز بڑا ہی پسند آیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی نہیں ہیں، یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کئی زمانے پہلے حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے دور کے صحابی ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت کی تھی۔ رب تبارک و تعالی نے ان کی جو تربیت تھی، ان کے جو الفاظ تھے، ان کا جو انداز تھا، وہ قرآن کے دامن کے اندر اس کا ذکر فرمایا۔ رب تبارک و تعالیٰ کو ان کا انداز اتنا بھایا کہ اللہ عز و جل نے اسے قرآن کا حصہ بنا دیا اور پوری سورت کا نام رکھ دیا سورہ لقمان۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ کہ حضرت لقمان نے جب اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرا، بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ یہاں انداز دیکھیے، کیا آج اولاد کی تربیت کرتے وقت میرا اور آپ کا انداز یہی ہوتا ہے؟ ہمارا انداز تو یہ ہوتا ہے، ہم ایک خطبہ پہلے پڑھتے ہیں، ہم اسے ایک تقریر کرتے ہیں، اپنی نیکیوں کو بیان کرتے ہیں، اس کی خامیوں کو بیان کرتے ہیں، اپنی اچھائیوں کو بیان کرتے ہیں، اس کی برائیوں کو بیان کرتے ہیں، 1 گھنٹے کی تقریر اس کے سامنے کرتے ہیں، اس کے بعد اٹھ کے چلے جاتے ہیں، وہ بھی منہ بنا کے بیٹھا ہوتا ہے، بعد میں اس کو بھی اثر نہیں ہونا۔ لیکن ان کا انداز دیکھیے، اے میرے بیٹے، پہلے پیار بھرے انداز سے اسے اپنے قریب کیا، اس کا تعلق اپنے ساتھ قائم کیا، اس پر شفقت کا ہاتھ رکھا، اس کے بعد پھر نصیحتیں کرنی شروع کی اور ہر مرتبہ کہا، اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے۔ اگر یہ انداز والدین اختیار کریں تو بیٹے کو اپنے ساتھ پہلے مانوس کریں، پہلے اسے اپنا احساس دلوائیں کہ میں تمہارا باپ ہوں اور میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ یہ اولاد کو تو یہ معلوم ہے کہ والدین کا احترام کرنا ہے، والدین کی عزت کرنی ہے، لیکن والدین کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اولاد کی بھی عزت کرنی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اکرم اولادکم، اپنی اولاد کی تکریم کرو، اپنی اولاد کی عزت کرو، انہیں عزت دو، یوں نہیں کہ اوئے ادھر آ جا، بے ادبی کے انداز سے نہیں، بلکہ ادب والے لہجے کے اندر آپ کہہ کر، بیٹا جی آپ کہہ کر اس کو پکاریں، یہ نہیں کہ تو کہہ کر پکارا جائے۔ بلکہ صرف اولاد کو یہ حکم نہیں ہے، والدین بھی اگر اپنے گھروں کے اندر آپ جناب سے گفتگو کریں گے تو گھر کے اندر بڑا امن ہوگا، گھر کے اندر بڑا سکون ہوگا، اولاد اچھی تربیت پائے گی، کل اولاد اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے گی۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس کا ذکر اسی لیے فرمایا کہ انہوں نے کمال درجے کی اپنی اولاد کی تربیت فرمائی، اور حضرت لقمان حکیم کے نام سے مشہور ہیں، ایک دانا شخص کے نام سے مشہور ہیں۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ، اور پھر یہاں یہ سمجھنا چاہیے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کر۔ سب سے پہلے کون سی نصیحت فرمائی؟ اس کے عقائد کی اصلاح کی، اس کے سب سے پہلے اپنی اولاد کی تربیت کرو تو عقائد کے حوالے سے اس کی تربیت کرنی چاہیے، اسے رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان کرنا چاہیے، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اسے پیغام سنانا چاہیے، اسے عقائد کی اصلاح کرنی چاہیے کہ ہمارا رب کے بارے میں کیا عقیدہ ہے،
رسول کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، فرشتوں کے بارے میں ہمارے کیا عقائد ہیں، جنت و دوزخ کو ہم حق مانتے ہیں، میزان کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھ جانے کا ہمارا عقیدہ ہے۔ سب سے پہلے اپنے بچوں کی عقائد کے حوالے سے اصلاح کی طرف رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی کا ذکر کر کے ہماری توجہ مبذول کروائی کہ عقائد کی اصلاح کرو۔ اگر تم عقائد کی اصلاح کرو گے تم اسے اللہ سے جوڑ دو گے۔ پھر اتنی اعلیٰ درجے کی اصلاح فرمائی کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، شرک اکبر اور شرک اصغر دونوں سے بچو۔ رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو عبادت کے اندر شریک ٹھہراؤ گے یا رب تبارک و تعالیٰ کو کسی بندے کے ساتھ ملاؤ گے تو یہ شرک اکبر ہے، اس سے بچو۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ حضرت لقمان حکیم نے دوسری نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ۔ اے میرے بیٹے، اگر تم رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ کرو گے، اتنا چھوٹا گناہ کرو گے، پھر وہ اتنا پوشیدہ ہو کہ کسی چٹان کے نیچے ہو، اتنا پوشیدہ ہو، آسمان میں ہو چاہے زمین میں ہو، یأتی بہا اللہ، اللہ عز و جل اسے تمہارے سامنے قیامت کے دن رکھ دے گا۔ چھوٹا سا چھوٹا گناہ کرنے سے بھی بچو، اس کے ظاہری اعمال کی اصلاح بھی کریں، اسے ترغیب دیں، اسے وعیدات سنائیں، رب تبارک و تعالیٰ کے پیغام سنائیں کہ اگر ذرہ برابر تم گناہ کرو گے رب تبارک و تعالیٰ اسے بھی سامنے لائے گا، چھوٹی سی نیکی تم کرو گے رب تبارک و تعالیٰ وہ بھی تمہارے سامنے کھول کے قیامت کے دن رکھ دے گا۔ جب بچوں کی اس انداز سے تربیت کی جائے گی کہ چھوٹے سا چھوٹا گناہ وہ بھی تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا، تمہیں اس کی وجہ سے جہنم تمہارا مقدر بنے گی۔ آج والدین اپنے بچوں کو دھوپ کے اندر بیٹھتا نہیں دیکھ سکتے، دھوپ کے اندر اگر بچہ ہو تو والدین کو تکلیف ہوتی ہے، تو کیا میں اور آپ یہ گوارہ کریں گے کہ جہنم کی آگ کے اندر بچہ جل جائے؟ ہرگز کوئی والد اس کو گوارہ نہیں کرے گا۔ تو اپنے بچوں کی اصلاح کریں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو والد ہر بات پر جھوٹ بولتا ہو، کیا بچے کو چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچانے کی ترغیب کرے گا؟ جب وہ گناہ کبیرہ کا خود مرتکب ہے، گھر میں بیٹھا ہے، دروازے پر دستک ہوئی، کہا کہ بیٹا باہر جا کر بتا دو بابا گھر پر نہیں ہے۔ جب بیٹا جھوٹ بولے گا اور اس کو وہ خود جھوٹ سکھائے گا تو بھلا کیسے اس کی آغوش کے اندر وہ اچھی تربیت حاصل کرے گا؟ جب بات بات پر، کال پر، ہر بات پر وہ جھوٹ بولے گا، لین دین کے اندر وہ اپنے بیٹے کو چالاکیاں سکھائے گا، اپنے بیٹے کو ہیر پھیر سکھائے گا، بیٹے کی آنکھوں کے سامنے دکانداری کرتے وقت لین دین کے اندر وہ ٹال مٹول کرے گا، لوگوں کا خون ناحق غصب کرے گا۔ جب جائیدادوں پر غصب کیا جائے گا، ناجائز لوگوں کے حقوق کو تلف کرے گا، جب اولاد گھر کے اندر آنکھوں سے ان باتوں کو دیکھے گی، بھلا وہ والد یہ تربیت کرے گا کہ میرے بیٹے چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچنا، کیونکہ چھوٹا سا چھوٹا گناہ جو کہ آنکھوں سے نظر بھی نہ آئے، رب تبارک و تعالیٰ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک رب تبارک و تعالیٰ باریک چیزوں کو جاننے والا ہے، رب تبارک و تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، تو اس انداز سے کیا وہ تربیت کرے گا؟ حضرت لقمان حکیم نے مزید اپنے بیٹے کی تربیت کرتے ہوئے قرآن کے دامن میں یہ ساری باتیں موجود ہیں، فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک، اے میرے بیٹے نماز قائم کر، بری بات سے بچ، نیکی کا حکم دے، اور پھر تبلیغ دین کے وقت آنے والے جو مصائب ہیں، آنے والی جو مشکلات ہیں ان پر صبر کر۔ اب یہاں دیکھیں کتنے اچھے انداز سے تربیت کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے عقائد کی اصلاح کی، اس کے بعد بیٹے کو ڈرایا تاکہ یہ بیٹا رب تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جائے، رب تبارک و تعالیٰ کی نہ چاہتے ہوئے بھی یہ نافرمانی نہ کرے، اس کے سامنے کوئی موجود ہو یا نہ ہو، یہ لوگوں کے سامنے ہو یا تنہائی میں ہو، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے۔ پھر حضرت لقمان حکیم نے تربیت کی نماز کے حوالے سے، یعنی ظاہری اعمال جو ہیں ان کی اصلاح پھر کی جائے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ظاہری اعمال ہیں، ان کی اصلاح کی جائے، انگلی پکڑ کر 7 سال کا جب بچہ ہو جائے اسے مسجد میں لا کر کھڑا کریں، اسے بولے نہیں کہ جاؤ مسجد میں نماز پڑھ لیں،
خود انگلی پکڑ کر اسے مسجد میں لے کر آئے، 7 سال سے 10 سال تک یہی طریقہ اختیار کرے، 10 سال کا جب بچہ ہو جائے تو مار کر اسے مسجد میں بھیجیں، اگر وہ مسجد نہ آئے تو جب اس انداز سے والد تربیت کرے گا تو مجھے بتائیں کہ کیا زندگی بھر غرغرہ موت تک اس کی نماز کبھی رہے گی، اس کی جماعت کبھی رہے گی؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ والد نمازی ہو اور اس انداز سے تربیت کرنے والا ہو اور پھر بیٹے کی تربیت اچھے انداز سے نہ ہو سکے، پھر اس کا نماز کے بغیر گزارا ہی نہیں ہوگا۔ داتا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ والدہ نے تربیت کی تھی تو پھر ساری زندگی انہوں نے کروڑوں نمازی بنائے۔ جب والدین بری باتوں سے منع کریں گے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والدہ نے منع کیا تھا نا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، تو پھر کروڑوں لوگوں کو سیدھی راہ کا مسافر بنایا۔ کہا ونہا عن المنکر، نماز قائم کر اور نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کر۔ والدین کا یہ حق ہے کہ اولاد کو نماز کی جہاں دعوت دیں تو ترک نماز کی وعیدات بھی سنائیں، اولاد کو ہر نیک بات بتائیں، ہر اچھی بات کی طرف اس کی توجہ مبذول کرائیں کہ بیٹا یہ نیک کام ہے، یہ اچھا کام ہے، یہ اچھی عادت ہے اور یہ بری عادت ہے، یہ کام کرو گے اس سے اللہ اور اس کا رسول خوش ہوگا، یہ کام کرو گے رب اور اس کا رسول ناراض ہوگا۔ یہ ساری باتیں جب اولاد کی تربیت کے اندر آئیں گی، جب والدین اتنے اچھے انداز سے تربیت کرتے ہیں، پھر اولاد زمانے کی مارے نہیں کھاتی، پھر اولاد زمانے کے اندر ذلیل و رسوا نہیں ہوتی، پھر اولاد معاشرے کے اندر بہترین کردار ادا کرتی ہے۔ آج تاریخ گواہ ہے، وہ لوگ کہ جو امت مسلمہ کو سیدھے راستے کا مسافر بناتے ہیں، وہ لوگ کہ جو لوگوں کو راہ راست پر لے کر آتے ہیں، ضرور اس کے پیچھے ان کے والدین کا ہاتھ ہوتا ہے، ضرور اس کے پیچھے ان کے والدین نے اچھی تربیت کی ہوتی ہے، اس کے پیچھے ان کے والدین نمازی ہوتے ہیں، ان کے والدین برائی سے منع کرنے والے ہوتے ہیں، خود برائی سے بچنے والے ہوتے ہیں، نیکی کا درس دینے والے ہوتے ہیں، نیکی کی دعوت عام کرنے والے ہوتے ہیں۔ ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ گھر کے اندر تو برا ماحول ہو اور بیٹا معاشرے کے اندر دین بانٹ رہا ہو، بیٹا معاشرے کے اندر لوگوں کو سیدھی راہ دکھا رہا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم نے تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھی، لوگوں کو ماؤں نے جن لوگوں کی تربیت کی، والدین نے جن لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا، وہ سرخ روح ہوئے۔ اور ماؤں کا بڑا کردار ہے، مائیں اللہ سے جوڑتی تھیں۔ ہم نے واقعات پڑھے، حضرت ربیہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے واقعہ یہ تابعی بزرگ ہیں، حضرت امام مالک کے بھی استاد ہیں، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی استاد ہیں۔ حضرت ربیہ کی والدہ، ان کو ان کے والد محترم حضرت عبد الرحمن 30,000 دینار دے کر وہ جنگ کے لیے نکل گئے۔ پہلے دور میں ہوتا یہ تھا، ایک علاقہ فتح کیا، دوسرے علاقے کی طرف چل دیے، یوں وہ جنگیں فتح کرتے چلے گئے۔ 27 برس کے بعد وہ واپس لوٹتے ہیں۔ 30,000 دینار دے کر گئے تھے کہ اس کو سنبھال کر رکھنا، میں واپس آؤں گا، اس کا حساب لوں گا، یہ رقم مجھے چاہیے ہوگی۔ وہ دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے گھر سے نکل پڑے۔ جب 27 برس کے بعد واپس آئے، دروازے پر دستک ہوئی، کہا من دق الباب، دستک کس نے دی؟ کہا کہ عبد الرحمن میرا نام عبد الرحمن ہے۔ جب بیٹے نے دروازہ کھولا، اب وہ بیٹا 27 برس کا ہو چکا تھا، جیسی دروازہ کھولتا ہے بیٹے نے پہچانا نہیں، تو وہ جیسی اندر انٹر ہونے لگے، بیٹے نے روک دیا، کہا کہ کیا کر رہے ہو، یہ میرا گھر ہے۔ کہا کہ تمہارا گھر کہاں سے ہے، یہ تو میرا گھر ہے، میرا نام عبد الرحمن ہے، دنیا جانتی ہے میں بوڑھا ہو چکا ہوں، ذرا بوڑھے کو بلایا جائے، وہ تمہیں بتائیں گے یہ میرا گھر ہے۔ یوں باپ اور بیٹے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ اندر سے ربیہ کی والدہ نے آواز سنی، کہا کہ بیٹا یہ تمہارے والد محترم ہیں، ان کو اندر آنے دو۔ اب جیسی بیٹے کو پتہ چلا، 27 سال بعد جب بیٹا باپ کو دیکھے گا تو محبت کا کیا انداز ہوگا، پھر آنکھوں سے آنسو آئے، یوں محبت بھرے انداز سے ملے، گھر داخل ہوئے۔ عصر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا۔ عبد الرحمن جو ان کے والد ہیں وہ پوچھنے لگے، اے ام ربیہ مجھے یہ بتاؤ کہ جو تمہیں میں نے 30,000 دینار دیے تھے ان کا کیا کیا ہے؟ کہا کہ وہ محفوظ ہیں، آپ کھانا کھائیے، جا کر نماز عصر ادا کیے۔ اب یہ مدینے کے ماحول کی بات ہو رہی ہے، مسجد نبوی میں جا کر نماز ادا کیجئے، اس کے بعد آپ کی رقم کا حساب مل جائے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ مسجد گئے۔ اب وہ عمر میں بوڑھے ہو چکے تھے، اب کہیں پیچھے دور جا کر ان کو جگہ ملی،
نماز کے بعد دیکھتے ہیں ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ لوگوں کو بیان کر رہا ہے. لوگ ملزوز ہو رہے ہیں، بڑا اچھا انداز ہے، بڑا عمدہ درس حدیث ہے. وہ ان کے دل کو بھا گیا. انہوں نے کسی کے کان میں پوچھا کہ میں تھوڑا دور بیٹھا ہوں، نوجوان ہے، انداز گفتگو بڑا پیارا ہے، احادیث سنانے کا انداز بھی بڑا خوب ہے، لیکن یہ نوجوان کون ہے مجھے بتایا جائے. کہا کہ اے بابا چپ کریں، یہاں اس درس کے اندر وقت کے بڑے بڑے اکابرین بیٹھتے ہیں، امام مالک جیسے بزرگ بیٹھتے ہیں، امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ ہیں، لیکن زبان کھولنے کی کسی کو مجال یہاں گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بیان کیا جاتا ہے کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے. کہا مجھے بتایا جائے کہ یہ آخر کون ہے. کہا کہ یہ ربیہ نام کا ایک شخص ہے، اس کے باپ کا نام عبد الرحمن ہے، وہ جہاد کے لیے گیا ہوا ہے. تو کہا یہ میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ممبر. یہ عام بات نہیں ہے کہ ممبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیٹھا ہو اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بیان کرنے کا شرف حاصل ہو. والد کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. کہا کہ عبد الرحمن میرا ہی نام ہے، میں بڑے عرصے کے بعد جنگ و جدال کے بعد واپس آیا ہوں، میں دین اسلام کی ترویج و ارشاد کے لیے گیا تھا، لیکن قربان جاؤں اس کی ماں پر کہ کتنا سیدھا راستہ اسے دکھایا، اسے وقت کا محدث بنا دیا، امام المحدثین بن گیا. بڑے بڑے محدثین اس کے زانو تلمذ اختیار کیے ہوئے ہیں. واپس گھر جاتے ہیں اور ام ربیہ سے کہتے ہیں ام ربیہ قربان جاؤں، میں نے اگر دین اسلام کے لیے اپنا وقت کیا تھا، لیکن تم نے بھی انتہا کر دی، تم نے میرے پیسے کو بھی اور میرے بیٹے کو بھی دین اسلام کے اندر لگا دیا. اس طرح کی مائیں تھیں کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جوڑا، جنہوں نے اپنی اولاد جب باپ کا سایہ سر پر ہاتھ نہ ہو اور باپ پاکستان یا دوسرے ملک کے اندر چلا جائے، پاکستان سے باہر، تو پھر پیچھے آج کل ہماری جو ازواج ہیں، ہماری بیویاں ہیں، وہ کیا انداز اختیار کر رہی ہیں، وہ کیا گل کھلا رہی ہیں. کیا اپنے بیٹے کو نمازی و پرہیزگار بنا رہی ہیں؟ کیا اپنے بیٹے کو امام المحدثین بنا رہی ہیں؟ کیا ہمارے بیٹے کو وہ دین اسلام کی تعلیمات دے رہی ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ محض دنیاوی تعلیم، جس کے بارے میں کہا کرتا ہوں یہ دین و دنیا کی تعلیم، یہ کوئی تقسیم نہیں ہے، یہ تو سر سید بدبخت نے آ کر اس تقسیم کو کیا ہے. ورنہ آج تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھ لی جائے، کہیں بھی ایسا نہیں ملے گا کہ دین الگ ہے دنیاوی تعلیم الگ ہے. دین و دنیا دونوں تعلیمات ایک ہیں. آج بھی اچھے تعلیم یافتہ لوگ وہ ہیں کہ جو دونوں تعلیمات کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. وہ عالم دین بھی بنتے ہیں، وہ گریجویشن بھی کرتے ہیں، وہ PhD بھی کرتے ہیں، وہ ڈاکٹر بھی بنتے ہیں، وہ انجینئر بھی بنتے ہیں. معاشرے کے اندر بہترین مثالیں موجود ہیں. امام اہل سنت وہ وقت کے امام گزرے ہیں، وہ امام المحدثین بھی تھے، امام الفقہ فقہا بھی تھے، لیکن وہ انجینئر سے کم نہیں تھے، وہ ڈاکٹر سے کم نہیں تھے. وہ وقت کے جتنے بھی علوم و فنون تھے جن کو لوگ دنیاوی علوم کہا کرتے ہیں ان پر اچھی دسترس رکھتے تھے. آج بھی معاشرے کے اندر بڑے بڑے علماء موجود ہیں جو دین و دنیا جن علوم کو کہا جاتا ہے ان کو ایک ہی پلڑے کے اندر رکھ کر وہ سفر کرتے ہیں اور لوگوں کو دین کی طرف بھی راغب کرتے ہیں، دنیا کے علوم بھی سکھاتے ہیں. کیا ہم لوگوں نے اپنی اولاد کو اس طرح رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جوڑا؟ وَلَا تُصَائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. حضرت لقمان حکیم نے پھر اگلی نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، لوگوں کے سامنے چہرہ بگاڑ کر نہ چل، لوگوں کے سامنے اکڑ کر نہ چل. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. زمین کے اندر اکڑ کر نہ چل، لوگوں کے سامنے چہرہ بگاڑ کر نہ چل. آج تو ہم لوگ اپنے بچوں کی یوں تربیت کرتے ہیں، بیٹا تم ہی سب کچھ ہو، تمہارا باپ وقت کا بڑا سرمایہ کار ہے، تمہارے باپ کا جو مقام اور مرتبہ معاشرے کے اندر ہے، سوسائٹی کے اندر ہے، وہ کسی اور کا نہیں ہے. تم نے کسی یار غیرے کو سلام نہیں کرنا، تم نے کسی کے سلام کا جواب نہیں دینا. یہ کون سا درس اولاد کو دیا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ فرمائیں کہ اولاد کی تربیت کرو کہ راہ گزرتے مسافر کو بھی سلام کہیں، چلنے والا جو بیٹھا ہے اس کو سلام کرے، سواری پر پیادے کو سلام کرے. یہ درس دیے جا رہے ہیں، لیکن تم کون سا درس دے رہے ہو کہ سوسائٹی کے اندر میں بڑا امیر و کبیر شخص ہوں، لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی نیچ خاندان کے شخص کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دو.
کہیں تم کسی مسجد کے امام سے تم کہیں دین اسلام کی تربیت حاصل کرنے لگ پڑو، کہیں تمہارے چہرے پر داڑھی آ جائے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے لگ پڑو۔ کہا یہ درس نہیں دیا، بلکہ کہا وَلَا تُسَائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے میرے بیٹے اپنا چہرہ بگاڑ کر لوگوں کے ساتھ نہ رہو، بلکہ عاجزی و انکساری کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آؤ۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی اولاد کو جب اتنا اچھا درس دیا، جب عاجزی و انکساری کا درس دیا، تو پھر رب تبارک و تعالیٰ کو ان کا انداز اتنا بھا گیا، اتنا پسند آیا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی ان نصیحتوں کو دامن قرآن کے اندر رکھ دیا، اور رب تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا آج تک جو بھی والد ہوگا، جو بھی والدین ہوں گے، ان کا کام یہ ہے کہ وہ اس انداز سے اپنی اولاد کی تربیت کریں، یہ انداز اختیار کرنا ہے، عاجزی و انکساری کا درس دینا ہے۔ امت کے اندر ایسے بادشاہ بھی گزرے ہیں، یہ وقت کے ظالم و جابر حکمران نہیں، بلکہ میں آپ کو تاریخ اسلام کے اندر ہارون الرشید کا نام آپ سب کو معلوم ہے، انہوں نے اپنے بیٹوں کی کیسے تربیت کی، بالکل عین قرآنی تعلیمات کے مطابق کی۔ ہارون الرشید اپنے وقت کے امام المحدثین امام نسائی کے پاس اپنے بیٹے کو لے کے جاتا ہے، کہتا ہے کہ اے امام میرے بیٹے کو قرآن کی تعلیم دیں۔ انہوں نے کہا کہ میں گھر کے اندر تمہارے بیٹے کو پڑھانے نہیں آؤں گا۔ کہا کہ تمہیں آنا ہوگا؟ کہا نہیں، بلکہ جہاں سارے بچے، چھوٹے بچے، امیر و غریب، سب کے بچے جہاں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، جہاں غلام کا بچہ بیٹھ کے پڑھتا ہے، تم بادشاہ کا بیٹا بھی وہاں میرے پاس زانو تلمذ اختیار کرے گا۔ کہا ٹھیک ہے، میں اپنے بچے کو بھیج دیتا ہوں۔ تو ہارون الرشید نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا۔ ایک دن ہارون الرشید بادشاہی سواری پر بیٹھا ہے، نوکر چاکر پیچھے ساتھ جا رہے ہیں۔ مدرسے کے باہر ہارون الرشید کا بیٹا اپنے استاد امام نسائی کو وضو کرا رہا ہے۔ جیسے ہی ہارون الرشید نے دیکھا، کوڑا ہاتھ میں تھا، سواری سے اترا، غلاموں نے دیکھا کہ کہیں اب استاد کی خیر نہیں ہے۔ آج کل تو معاشرے کے اندر اگر استاد ذرا میرے بیٹے کو مار کے دیکھے، گھر میں آ کر پڑھائے گا، اور اسکول کی تعلیم تم مسجد میں نہیں تم گھروں میں نہیں دلواتے، اسکول کی تعلیم کے لیے تم بڑے بڑے اسکول چاہے میلوں سفر کروانا پڑے اپنے بچے کو بھیج دیتے ہو، لیکن قرآن کی تعلیم تم گھر پہ آ کے قاری صاحب کو بلاتے ہو اور پھر شرط لگاتے ہو میرے بیٹے کو مارو گے نہیں، اونچی آواز سے گفتگو نہیں کرو گے، اگر قاری صاحب دھمکی دے دیں اگر تم سبق یاد نہیں کرو گے میں تمہیں پنکھے کے ساتھ لٹکاؤں گا، تو اس کا کیا حال کیا جاتا ہے؟ اسے سامنے کھڑا کر کے کہ تم 2 ٹکے کے ملازم ہو، تمہیں میں 4,000 10,000 روپے دیتا ہوں، پھر تم میرے بیٹے کو اس انداز سے کہتے ہو، تو تم کیا احسان کرتے ہو 10,000 دے کر؟ وہ وقت دیتا ہے، تم مستری سے کام بھی تو کرواتے ہو، مستری سے گھر بھی تعمیر کرواتے ہو، کیا انجینئر کے سامنے یہ گفتگو کرتے ہو کہ میں نے تمہیں پیسے دیے ہیں، تمہیں یوں کام کرنا ہوگا، تمہیں یہاں میرا ادب کرنا ہوگا، میرے بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہوگا؟ نہیں، صرف استاد کے ساتھ ہمارے معاشرے کے اندر یہ برا سلوک کیا جاتا ہے، گھروں کے اندر نہیں، بلکہ اپنے بچوں کو مساجد و مدارس کے اندر بھیجیں، وہاں بٹھا کر تعلیمات حاصل کروائیں، تبھی تو بوڑھا ہو جاتا ہے سیدھا قرآن پڑھنا نہیں آتا، بوڑھا ہو جاتا ہے دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا، کیوں؟ اس لیے کہ والد کا ماشاءاللہ شفقت برہات سر کے اوپر ہے، استاد کو کچھ نہیں کہنے دینا۔ ہارون الرشید جیسی دیکھتا ہے بیٹا استاد امام نسائی کو مسجد کے باہر مدرسے کے بعد وضو کرا رہا ہے، ہاتھ کے اندر لوٹا ہے، استاد وضو کر رہا ہے، ہارون الرشید سواری سے اترا، اپنے بیٹے کو زور سے تھپڑ مارا، کہا کہ بابا میرا قصور کیا ہے؟ کہا کہ میرے بیٹے یہ تمہارا استاد ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے یہ وقت کا امام المحدثین ہے، یہ وقت کا محدث ہے، تم اس انداز سے وضو کرا رہے ہو؟ نہیں، ایک ہاتھ کے اندر تمہارے لوٹا ہو، دوسرے ہاتھ سے تم اپنے استاد کا پاؤں دھو۔ ایسا کیوں میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنے ہاتھ سے پانی تم ڈال رہے ہو اور وہ اپنے ہاتھ سے اپنا پاؤں دھو رہا ہے؟ یوں اپنی اولادوں کو ادب سکھایا، وقت کے بادشاہ تھے لیکن پھر عزت کی مسند پر رب تبارک و تعالیٰ نے ایسا بٹھایا کہ آج بھی لوگ جب ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو اچھے انداز سے کرتے ہیں۔ تو اولاد کی یوں تربیت کرنے کا حکم ہے جو میں اپنی طرف سے بیان نہیں کیا، لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ساری باتیں بیان فرمائیں عین بالکل اسی کے مطابق میں نے ان چیزوں کو بیان کیا، اور رب تبارک و تعالیٰ کو یہ مطلوب ہے، یہ پسند ہے کہ والدین کوڑا لٹکا کر رکھیں، سختی کے ساتھ اپنی اولاد کی تربیت کریں، ہر دن ماریں نہیں، سال میں 1 مرتبہ ماریں، لیکن بیٹے کے دل کے اندر یہ خوف ہونا چاہیے اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو والد صاحب کی طرف سے سزا ملے گی، اگر میں والدہ کی نافرمانی کروں گا والد صاحب سزا دیں گے، اگر میں گلی کے اندر پڑوسیوں کو گالی دوں گا تو والد صاحب سخت سزا دیں گے۔
یہ ساری باتیں اگر بیٹے کے پیش نظر ہوں گی تو بیٹا وقت کا ایک بہترین فرد بنے گا. اور یہ بات یاد رکھیں، جن کو والدین مارتے ہیں وہ بچے زمانے والوں سے مار نہیں کھاتے، لیکن جن کے والدین ان کے سروں پر بڑا ہی حد سے زیادہ شفقت برہات رکھتے ہیں، پیار ہی پیار کرتے رہتے ہیں، پھر زمانے والے ان کو مار کے سیدھا کرتے ہیں. اور پھر جن بچوں کے پیچھے والدین کا اچھا ہاتھ ہوتا ہے، والدین کی اچھی تربیت ہوتی ہے، پھر وہ وقت کے امام المحدثین امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں معاشرے کے سامنے خلیفۃ المسلمین بن کر آتے ہیں. پھر اگر ماں ام الخیر ہو تو بیٹا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن کر آتا ہے. اور اگر 22,000 کے لشکر جرار کے سامنے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹا ہوا ہے تو وہ فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ردود کی تاثیر ہے. یہ جو امت کی نیک سیرت خواتین گزری ان کی اولاد کے تذکرے ہیں. اگر ہم ان تذکروں کو پڑھیں گے تو یقیناً عین ہم تعلیمات اسلامیہ کے مطابق اپنی اولاد کی تربیت کریں گے تو اپنی اولاد کے بارے میں صحیح ہو جائیں تو معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے گا. اگر یوں ہی انداز چلتا رہا جس انداز سے آج ہماری اولاد بے لگام ہو چکی ہے، آج ہماری اولاد کو پڑوسی کے حقوق کا لحاظ نہیں ہے، آج ہماری اولاد کو اپنے چچا کے حقوق کا لحاظ نہیں ہے، آج ہماری اولاد اپنی خالاؤں کو گالیاں دیتی نظر آتی ہے، آج ہماری اولاد سوتیلی ماں کو برا بھلا کہتے نظر آتی ہے، آج ہماری اولاد سوتیلے بھائی کو بالکل اس کا حق ادا نہیں کرتی، اس کی وجہ مین یہ ہے کہ گھر کے اندر سے ادب اٹھ چکا ہے، اسے ادب نہیں سکھایا جا رہا. تعلیمات اسلامیہ سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اللہ عز و جل ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.